بھائی ان کی جماعت کیوں بڑھ رہی ہے؟ ایک محلے میں ایک خبیث آتا ہے سعودیہ سے، سعودیہ جاتا ہے روپیہ کمانے، ایمان بیچاتا ہے، اور جب آتا ہے تو پہلے اپنے آس پاس کے گھر والوں کو وہابی بناتا ہے، دھیرے دھیرے پھر 2 گھر 4 گھر 10 گھر، پتہ چلا ایک پوری اس پٹے کی آبادی وہابیہ زدہ ہو گئی۔ وجہ کیا ہے؟ اس پہ کبھی غور کیا آپ نے مسلمانوں؟ سنیوں سے کہہ رہا ہوں، سنیوں نے غور کیا؟ کبھی سوچا، محاسبہ کیا کہ ہمارا عقیدہ اتنا اچھا، ہماری کتابیں ہیں، ہمارے پاس علماء ہے، کیا نہیں ہے اہل سنت کے پاس؟ ارے اہل سنت کے پاس نبی ہے، اہل سنت کے پاس امام ہے، ائمہ ہے، اولیاء ہے، غوث ہمارے یہاں ہے، کتب ہمارے یہاں ہے، ابدال ہمارے یہاں ہے، اوتاد ہمارے یہاں ہے، اقطاب ہمارے یہاں ہے، علماء ہمارے یہاں ہے، مفتی ہمارے یہاں ہے، امام ہمارے یہاں ہے۔ ارے نبی امام اعظم، نبی اعظم ہمارے یہاں، خلیفہ فاروق اعظم ہمارے ہاں، امام اعظم ہمارے یہاں، اولیاء میں غوث اعظم ہمارے یہاں، مجدد میں مجدد اعظم ہمارے ہاں، مفتیوں میں مفتی اعظم ہمارے ہاں، سب اعظم، پھر بھی وہ کیوں بڑھ رہے ہیں؟ سب کچھ تو ہے ہمارے یہاں، ان کے یہاں نہ تصوف ہے، نہ کتب ہے، نہ ابدال ہے، نہ ولی ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی مائی کلال وہابی جماعت میں ایک ولی دکھا دے مجھے۔ ارے ولی تو چھوڑو، ولی کا بچہ دکھا دے، کوئی چھٹ پیا مینڈکی کا بچہ ہی دکھا دے کوئی ولی۔ نہیں ہے اس جماعت میں ولی، اس جماعت میں کوئی غریب نواز نہیں ہے، اس جماعت میں کوئی غوث پاک نہیں ہے، یہ ہماری جماعت میں ہے۔ اس جماعت میں امام اعظم نہیں ہے، اس جماعت میں ائمہ نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ فرقہ بڑھ رہا ہے۔ اس کی 2 وجہ ہے بھائی، 2 وجہ، اور اس کی اصلاح کرنی ہوگی۔ اگر ہم اصلاح نہیں کریں گے، وہابیت پھیلتے رہیں گی، قیامت کے دن اس تعلق سے ہم سے پوچھوں گے۔ سب سے پہلی وجہ ہمارا بے نمازی ہونا، سب سے پہلی وجہ۔ نماز اب نہیں پڑھتے، 11ویں کا نام ہو تو 10 من کی بریانی تیار ہے، میلاد کی بات ہو 50 من پکانے کے لیے ہم تیار ہیں، جلوس کی بات ہو، ہاں جلوس سے اچھا تو منورنجن کا کوئی سادھن نہیں ہے اس وقت ہمارے پاس، کیونکہ ڈی جے ہم نکالیں گے، تھرکیں گے، ہم ناچیں گے، ہم پیر تو ہمارے تھرکنا چاہیے۔ یہی تو تعلیم ہے۔ عرس ہوگا بھی، کس کا عرس ہوگا آپ کے یہاں؟ حضرت سلطان حیدر علی کے پیر و مرشد۔ کیا یہ لوگوں نے، یہ بزرگوں نے یہی تعلیم دی ہے کہ میرے عرس کے نام پہ ڈھول بجاؤ، ناچو، تھرکو، ڈی جے بجاؤ؟ کیا بزرگ اسے ہی کہتے جو ناچتا ہے، تھرکتا ہے، گاتا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے میرا ولی وہ ہوتا ہے جو صاحب تقوی ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی نہیں مگر وہ جو صاحب تقوی ہے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ لیکن ہم نے ولیوں کا کیا سمجھ رکھا ہے؟ ولیوں کے لیے صرف قوالی، نواز قوالی سنتے تھے۔ ارے ہاں یار، غریب نواز سنتے تھے، تو پہلے میرے بھائی یہ بھی تو ذرا بتا دے کہ وہ کس چیز کے ساتھ سنتے تھے، کون کون سے موسیقی کے آلات ہوتے تھے، کون کون سی مزامیر کے آلات ہوتے تھے، کون سے ڈھول، کون سے طبلے۔ حضرت فخر الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، جو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ اور شاگرد ہیں، جب نظام الدین اولیاء کے زمانے میں تہمت لگائی گئی کہ یہ مزامیر، ڈھول، باجے، سارنگی، موسیقی کے ساتھ قوالی سنتے ہیں، تو نظام الدین اولیاء اس وقت ضعیف تھے، بوڑھے تھے، ان کی ملفوظات الفوائد اٹھا کے دیکھیے، فارسی میں آج بھی ملتی ہے، اردو ترجمہ آ چکا ہے، اس میں صاف فرمایا مزامیر حرام، مست ڈھول باجے سارنگی یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اور اپنے مرید فخر الدین چشتی سے کہا، فخر الدین سما کے خلاف کتاب لکھ، میں دستخط کرتا ہوں۔ انہوں نے کتاب لکھی، دستخط کی نظام الدین نے، اور اس میں کیا لکھا ہے حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنی دستخط میں؟ لوگوں، ڈھول باجوں کے ساتھ قوالی ہمارے نزدیک زنا کی طرح حرام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ سلسلہ چشتیہ کو بدنام کرتے ہو یار، جاہل لوگ جو پڑھتے نہیں لکھتے نہیں، وہ بابا بنے بیٹھے آج، وہ پیر مغاں ہیں، 10 انگوٹھیاں لگی ہے، پیر صاحب ہے، طریقت ہے۔ اچھا ابھی تیرے سے نماز پڑھنا نہیں ہوتا، طریقت پہ چلا گیا تو اوپر کی سیڑھی چڑھ گیا؟ پہلی تو سیڑھی چڑھ، پہلی سیڑھی تو چڑھانی ہے، دوسری سیڑھی پہ عورتوں سے پیر دبا رہا ہے، طریقت، عورتوں سے بے پردہ مل رہا ہے، طریقت۔ نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ قوالی سنے گا، طریقت، رقص کرے گا، طریقت، ناچے گا، طریقت۔ کیوں صاحب؟ طریقت ہے، طریقت اونچی ہے، شریعت چھوٹی ہے۔ ابے جب تو چھوٹی پہ فائز نہیں تو بڑی پہ کہاں چلا گیا؟ سلسلہ چشتیہ کو بدنام کرتے یہ لوگ۔ میں چشتی ہوں خدا کی قسم،
میں آج تحدیث نعمت پہ کہہ رہا ہوں، سلسلہ چشتیہ سے بیعت بھی ہو، سلسلہ چشتیہ میں خلافت بھی ہے، مرید کرتا نہیں ہوں میں، سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن مجھے معلوم ہے، میں نے پڑھا ہے، نظام الدین اولیاء کی کتابوں کو میں نے پڑھا ہے، دلیل العارفین خواجہ غریب نواز کی کتاب کو میں نے پڑھا ہے، انیس العارفین حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی کتاب کو میں نے پڑھا ہے، اسرار الاولیاء بابا فرید کی کتابوں کو میں نے پڑھا ہے، یہ کتابیں میرے پاس موجود ہے، کتاب کھولو اور دیکھو چشتیہ سلسلہ کے بزرگوں نے کیا لکھا ہے. خدا کے واسطے ان کو بدنام مت کرو، بدنام کرتے ہیں ان کو. قوالی سنا ہے، اچھا قوالی سنا ہے، نماز بھی تو پڑھی ہے انہوں نے، وہ کون پڑھے گا؟ وہ تم نہیں پڑھو گے. مزہ مستی چاہیے، منورنجن چاہیے، نماز ہم سے نہیں ہوتی. طریقت کیا؟ ناچنا طریقت ہے، لڑکیوں کے بیچ جھومنا طریقت ہے. اچھا جب یہی طریقت ہے تو آپ اتنے بڑے پیر نہیں، آپ سے بڑا پیر سلمان خان ہے اور عامر خان ہے، وہ بہت بڑے طریقت پہ فائد، اس کا دن رات یہی کام ہے. پھر تو آپ اس سے جا کے مرید ہو جائیے، اس میں کیا سرخاب کے پر لگے اس سے مرید ہو رہے ہو آپ. ایک بات بتاؤ یار ذرا ایمانداری سے، درد کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں. ایک ڈی جے کا سندل نکلتا ہے آپ کے یہاں، ڈھول بازوں سے سندل نکلتا ہے، پورے ہندوستان کا یہ حال ہے، مجھے یہاں کا نہیں پتا لیکن میں پورے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں. ایک مجھے خدا کی قسم میں چیلنج سے بول رہا ہوں، مجھے ایک ایسا وہابی بتاؤ جو آپ کے سندل کو دیکھ کے سنی بناؤ، دکھاؤ مجھے. میں ہوں کل تک یہاں، کل بھی میرا جلسہ قریب میں رکا ہوں، مجھے کل ملانا اس کسی وہابی سے، میں رکوں گا صبح تک. اگر آپ بولے اور مجھے کسی ایسے وہابی سے ملاؤ جو وہابی تھا اور اس نے کہا کہ بھائی یہ سندل دیکھ کے میرے دل کے دریچے کھل گئے، میں سنی ہو گیا. مگر خدا کی قسم میں آپ کے شہر میں ایسے 50 وہابی دکھا دوں گا جو سنی تھے اور یہ ڈی جے کو دیکھ کر وہابی بنے. تو تم جس کو سنیت بول رہے ہو اس نے تو تمہارے لوگوں کو بدعقیدہ بنا دیا. قیامت کے دن یہ اللہ کا ولی جس کا عرس منا کے تم ڈھول بجاؤ گے، قیامت میں گریبان پکڑ کے پوچھیں گا کہ میں تبلیغ دین کے لیے آیا تھا، میں اسلام پھیلانے کے لیے آیا تھا، اور تو نے میرے نام پر ڈھول بجا کے اسلام سے ہٹایا ہے، مجھے جواب دے اس کا. اللہ اکبر. کیا جواب دوں گے؟ میری مسجد اس لیے ڈھول بجا رہا تھا، میرے لیے مسا آتا تھا اس لیے ڈھول بجا رہا تھا. سنیت کو بدنام کر کے رکھے ہو. تکلیف ایسے جاہل سنیوں سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن میں ٹنکی کی چوٹ پہ بولتا ہوں، مجھے پرواہ نہیں کہ کوئی نظر آئے، یہ ممبر کا تقاضا ہے. حق بولو، حق چاہے کڑوا ہو یا کیسا ہی ہو، حق بولو. امام حسین نے یزید سے کیوں لڑا بھائی؟ یہی تو پرابلم تھا، یزید کا ڈھول بجاتا تھا، موسیقی کا رنگیلا شیدائی تھا. امام نے کہا سر دوں گا، گردن دوں گا، مگر ایک ڈھول بجانے والے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا. جس امام نے اس کو دنیا کا بادشاہ نہ مانا، تم دین کا بادشاہ سمجھ کے اس سے بیٹھ کرنے جاتے ہو ایسے پیر سے. عجیب رقص آتا ہے. ارے باپ رے، میں نے دیکھا ہے، میں نے ایسا دیکھا ہے جا کے. میں گیا ہوں کہ بھائی دیکھو تو ان کے تماشے کیا ہوتے ہیں. ہمارے ناگپور میں بابا تاج الدین بہت بڑے 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 ڈھونگی آتے ہیں، ہم تو دن رات دیکھتے ہیں. ایسے ایسے وہاں ڈھونگی دیکھتے ہیں ہم کہ جو تو آپ نے بھی نہیں دیکھے ہوں گے، روز کا معمول ہے ہمارا. قوالی ہو رہی ہے، سیما میں صاحب اس کو وجد آتا ہے، داڑھی صاحب ہے، وجد آ رہا ہے. آئے ہائے ہائے، وجد آ رہا ہے تجھے؟ وجد کی تعریف معلوم ہے کیا؟ کھولو ذرا اسرار الاولیاء بابا فرید کی. پوچھا گیا حضور صوفیاء کے وجد جو آتا ہے اسے وجد کی کیا کیفیت ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ فرمایا میاں یہ ایک حال ہے، اور حالت وجد میں اللہ کا ولی قرب خاص خدا بندی میں ہوتا ہے. اور اے عزیز، یہ وہ کیفیت ہوتی ہے کہ اگر اس کے جسم کے 1000 ٹکڑے کر دیے جائے تو اس سے مطلق خبر نہ ہو. اللہ اکبر. اللہ. ان کی پچھواڑی میں ذرا سوئی چباؤ، ابھی سارا وجد رفو چکا وجد میں گرتا ہے تو وجد بھی بڑا ہوشیار والا وجد ہے، دیکھتا گدا کا ہے، گرنے کے لیے بھی گدا ڈھونڈتا ہے پہلے. اب گرنا ہے، بہت جھوم لی، اب چکر آ رہے ہیں، تو وجد کے لیے پہلے گدا تلاش کرتا ہے. یہ وجد ہے تمہارا. یہ سنیت کو تباہ کر رہے ہو یار تم. یہ سنیت نہیں ہے، یہ مسلک اعلی حضرت نہیں ہے، ناچنے والی قوم نہیں ہے، وہ ناچنے والی قوم نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا ورثہ نہیں ہے. کیا بنا دیا یار مسلمانوں کو؟ کوئی بولنے والا نہیں، کوئی کسی کے سننے والا نہیں، سب من مائی نہیں کر رہے ہو. اور سنیت کا نقصان پہ نقصان، نقصان پہ نقصان. ایک کاروبار کرتے ہو تم، میرا بھی اب تک کاروبار ہے، طریقہ ہے، ایک محاسبہ کرتا ہے آدمی. 2 مہینے 3 مہینے بعد ایک دن بیٹھتا ہے ڈائری لے کے، یار کتنا کمایا کتنا گوایا. دیکھتا ہے یار 2 لاکھ روپے کاروبار میں لگائے، ارے سالا لاس ہو گیا یار. بینک میں تو 1.5 لاکھ ہی بچا، 50,000 اپنے لاس ہو گئے، نقصان میں اپن. دیکھتا ہے کہ نہیں صاحب؟ چلو یار اللہ صبر دے بھائی، چلو یار اس بار نقصان ہو گیا، اب بڑی محنت کروں گا.
نقصان کی بھی بھرپائی کروں گا. پھر اس نے 4-5 مہینے محنت کی, پھر حساب کرنے ایک دن بیٹھا, دیکھا ارے یار اب تو 1 لاکھ کا لاس ہو گیا. اور مجھے بتاؤ ایک اچھا بزنس مین یہ غور نہیں کرے گا کہ بھئی کہاں کمی رہ گئی یار کہ بار بار اس کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے؟ غور کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا نا. بیوقوف ہے کہ وہی کاروبار کرتے پھر ہو جائے یار یہ کاروبار بدل دینا چاہیے, یہ کاروبار اپنے کو سوٹ نہیں کر رہا ہے, یہ کاروبار اپنے سے جم نہیں رہا ہے, دوسرا کاروبار دوسرا روزگار تلاش کرے گا, پورا پیسہ نہیں گنوائے گا. تم نے دنیا کو اتنی اہمیت دی, کیا کبھی دین کو اتنی بھی اہمیت دی کہ کبھی احساس کرنے بیٹھے ہو کہ بھئی 1 سال میں ہمارا کتنا نقصان ہوا ہے, کتنے سنی بنے اور کتنے وہابی بنے؟ ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. ہماری بلا سے ہمارا پڑوسی وہابی ہوتا ہے, ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم تو پکے سنی ہے, ناچنے والے سنی ہے, ناچیں گے. سنیت کا نام ہی ناچنا ہے, اور اس کا نام طریقت. 8 انگوٹھی آ جائے تو معرفت. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا, وہ ہمارے ناگپور میں باوا رہتا ہے, میں بہت رد کرتا ہوں اس کا. 16 انگوٹھیاں میں بولتے پخانہ دھوتا کیسا پتہ نہیں ہے, پچھواڑی یہ سب اٹکتا ہوں گا اس کے اندر. یہ طہارت بھی اس کی رہتی کہ نہیں رہتی؟ یہ باوا گیری کا نام ہے؟ یہ اسلام ہے؟ ارے آقا کے پاس ایک صحابی آئے, پیتل کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے, سونے کی انگوٹھی پہنے تھے. آقا نے فرمایا کیا بات ہے تیرے ہاتھ میں؟ میں دیوتاؤں کا زیور دیکھ رہا ہوں, دیو کا زیور دیکھ رہا ہوں. انہوں نے سونے کی انگوٹھی نکالی, صحابہ کا جذبہ دیکھو, پھینک دیا. تو ایک صحابی نے کہا کہ رسول اللہ نے عورتوں کے لیے تو حلال کیا ہے, صحابی اس انگوٹھی کو اٹھا لو اپنی بیوی کو دے دینا. کہا قسم خدا کہ جس چیز کو نبی نے نفرت سے دیکھ لیا میں اس کو اٹھاؤں گا نہیں. سبحان چھوڑ اللہ. دیا اس کو. میرے نبی نے اس کو نفرت سے دیکھ لیا, اب میں اپنی عورت کو بھی نہیں پہناؤں گا, حالانکہ اس کے لیے حلال ہے. دوسرے دن لوہے کی انگوٹھی پہن کر آئے. سرکار نے کہا کیا بات ہے؟ میں تیرے ہاتھ میں جہنمیوں کا زیور دیکھ رہا ہوں. پھر گئے, تیسرے دن غالباً تانبے یا کسی اور کی انگوٹھی پہن کے آئے, تو انہوں نے فرمایا کیا بات ہے؟ میں تیرے ہاتھوں میں فاسقوں کا زیور دیکھ رہا ہوں. اب عرض کیا یا رسول اللہ پھر کیا میں انگوٹھی نہ پہنوں؟ فرمایا تیرا جی چاہے تو پہن لے, مگر ایک چاندی کی انگوٹھی پہن, 4.5 ماشا سے زیادہ اس کو نہ کرنا. یہ قانون دیا رسول اللہ نے کہ زیادہ سے زیادہ ایک انگوٹھی. نبی کہہ رہے ایک انگوٹھی, اور یہ 12 18 لگی ہوئی ہے. اسی کا نام باوا گیری, آتا جاتا کچھ نہیں. کچھ پوچھے حضرت یہ کہتے بیٹے یہ عرش اعظم کی بات ہے, تمہارے سمجھ میں نہیں آئیں گے. ابے عجیب جاہل, جب تو سمجھا نہیں سکتا تو باوا کائے کا ہے؟ پھر تو جب سمجھا نہیں سکتا تو باوا کائے کا ہے؟ تو کائے کا ولی ہے بے؟ ولی وہ جو سمجھا دے, بتا دے. ولی آتا ہے اس لیے کہ جو سمجھ میں نہ آئے تو کبھی دلیل سے سمجھاتا ہے, کبھی کرامت سے سمجھاتا ہے. نہ تو کرامت دکھاتا, نہ منہ سے کچھ بولتا, بس انگوٹھی دیکھو بولتا باوا بولو بولتا. تو میں بھی پہنتا ہوں تو میں بھی باوا, پھر انگوٹھیوں سے ہی اگر باوا بنتا ہے آدمی تو یہ کیا مذاق ہے یار. اس کے نام طریقت, حقیقت, معرفت. ابھی یہ بڑے بڑے لفظ بیوقوف مت بناؤ عوام کو. میں بتاتا ہوں حقیقت طریقت کیا ہے, یہ نہیں سمجھ سکتے یہ لوگ. بابا فرید کے پاس آیا, میں سب سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں کے حوالے دے رہا ہوں کیونکہ انہی کے نام پہ سب بازار گرم ہے. قادریوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, ورنہ تہمت لگ جائیں گی قادری بڑے شدت پسند ہوتے ہیں. میں چشتیوں کی بات کر رہا ہوں. بابا فرید کے بعد ایک شخص آیا, سرکار زکوٰۃ کے بارے میں پوچھنا ہے حضور, زکوٰۃ کتنی فرض ہے؟ کہ شریعت کی زکوٰۃ بتاؤں کہ طریقت کی زکوٰۃ بتاؤں کہ معرفت کی زکوٰۃ بتاؤں؟ کہا حضور یہ کون سی 3 زکوٰۃیں آ گئی؟ میں نے تو ایک ہی زکوٰۃ کے بارے میں سنا ہے, آپ کے نزدیک؟ کہاں ہم صوفیہ کے نزدیک 3 زکوٰۃیں ہیں. کہا سرکار بتا دیجئے, تینوں زکوٰۃیں بتا دیجئے. تو بابا فرید فرماتے سنو میاں, شریعت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ تیرے پاس 100 روپے ہو تو 97.5 روپے اپنے پاس رکھ, 2.5 روپے اللہ کی راہ میں دے دے. شریعت کی زکوٰۃ. طریقت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ 2.5 روپے تو اپنے پاس رکھ, 97.5 روپے اللہ کی راہ میں دے دے. اور معرفت کی زکوٰۃ یہ کہ کچھ بھی نہ رکھ, سب اللہ کی راہ میں دے اور اللہ پہ توکل کر لے. یہ ہے شریعت, طریقت, معرفت. مزہ مستی کا نام طریقت رکھ لیا, موج مستی کا نام آنے دو سب طریقت, معرفت. یہ اسلام نہیں ہے بھائیو. میں کسی کو طنز کرنا مقصود نہیں, آپ کی آنکھیں کھولنا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق دے کہ ڈی جے سے بچیے, آپ ڈھول سے بچیے. کم سے کم اسلام کے نہیں ہو سکتے تو اسلام کا نقصان بھی مت پہنچاؤ یار. نہیں عمل کرنا ہوتا, عمل تو کرنا چاہیے, فرض عین ہے, نماز تو پڑھنی چاہیے. نہیں پڑھتے ہو تم نماز تو کم سے کم وہ بھی کام مت کرو کہ جس سے ہماری سنیت بدنام ہو, ہمارے بزرگان دین بدنام ہو. کرتے تم ہو, وہ آپ کو نہیں بولتے. لوگ بزرگوں کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں, لوگ مشائخ کی طرف, علماء کی طرف انگلیاں اٹھاتے. خدا کے واسطے ایسے کام مت کرو.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار